مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے والے ذاکرین و خطبہ اور کربلا لے کر جانے والے قافلہ سالاروں کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک لفظ بہت زیادہ دیکھنے کو ملا ہے، تاجران خون حسین، اور کاروبار کرنے والے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے نام پر۔ تو آج میں صرف انہی لوگوں سے مخاطب ہوں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر صرف تنقید کر سکتے ہیں، کبھی دعا نہیں دے سکتے۔ اور میں نے یہ بھی موازنہ کیا ہے کہ ذکر حسین پہ اور ذاکرین و خطبہ کی نیازوں پر تنقید صرف وہی کرتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں ذکر حسین نہیں کروانا، جو بانیان مجالس جنہوں نے اپنے رزق حلال میں سے ذکر حسین کے لیے حصہ نکالا ہوتا ہے، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی ہے، جتنا مرضی مولا حسین علیہ السلام کے ذکر پہ لگ جائے، نیاز پہ لگ جائے، وہ اور زیادہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور کربلا کی زیارت پر جانے کے لیے پاکستان اور پوری دنیا سے عاشقان مولا حسین علیہ السلام اپنے رزق حلال میں سے ایک کثیر حصہ نکالتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کتنے پیسے لگ رہے ہیں، لیکن ان کو بس کربلا جانا ہے۔ لیکن تنقید کون کر رہا ہے؟ تنقید وہ کر رہے ہیں جنہوں نے زیارت کے لیے جانا ہی نہیں ہے، جنہوں نے کربلا کی زیارت کا ارادہ ہی نہیں بنانا، جنہوں نے شوق ہی نہیں رکھا کربلا کی زیارت کے لیے۔ بس ان کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی پوسٹ دیکھنی ہے زیارات کے حوالے سے، پیکیجز کے حوالے سے، نیچے جناب کمنٹ میں جا کے تنقید کرنی ہے اور ایسا ایسا لفظ استعمال کرنا ہے کہ دنیا والے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، اور پھر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے، اور جو لفظ انہوں نے لکھے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں لکھے ہوتے ہیں، پھر ان پر بھی تنقید ہوتی ہے۔ تو آج میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو زیارت کربلا کے لیے سالار لے کے جاتے ہیں وہ کتنا بڑا رسک اٹھاتے ہیں اور کون کون سی قربانی دیتے ہیں۔ آئیں آپ کو سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں عراق ویزا کے حوالے سے کہ عراق ویزا کتنا بڑا رسک ہے۔ کم سے کم 10 سے 15 دن ریکوائرڈ ہوتے ہیں عراق ویزا کے لیے، اور آپ کا عراق ویزا جب سبمٹ ہوتا ہے تو یہ عراق گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو دے یا ریجیکٹ کرے یا کینسل کر دے۔ وہ وجہ بھی نہیں بتاتے کہ کس وجہ سے ریجیکٹ ہوا یا کس وجہ سے کینسل ہوا ہے۔ اور عراق ویزا اتنا بڑا رسک ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے کسی بھی ظاہر سے عراق کا پیکج لیا ہے، چاہے وہ جتنے دن کا بھی ہے، اور آپ نے عراق کا ویزا سبمٹ کروایا ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ٹکٹ بھی اٹھانی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ویزا آنے کا انتظار کریں گے اور جب ویزا آئے گا تو پھر آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی، یا ٹکٹ اتنی مہنگی ملے گی کہ وہ آپ کے پیکج سے آؤٹ ہو جائے گی۔ تو آپ نے جیسے ہی ویزا سبمٹ کروایا، آپ نے اپنی ٹکٹیں جو ہیں وہ آپ نے ہولڈ کرنی ہے، جیسا کہ کاروان زینبی الحرا کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے، اور خداوند عالم کا کرم ہے کہ ہم جو ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں اس ڈیٹ پہ ٹریول کرواتے ہیں۔ بالفرض ابھی ہمارا گروپ جا رہا ہے 11 اکتوبر 2025 کو عراق کی زیارات کے لیے، تو اس میں ہم نے کیا کیا، جب ڈاکومنٹس ویزا کے لیے، عراق ویزا کے لیے بھیجے تو اپنی ٹکٹیں ہولڈ کر لیں، تاکہ زائرین جو 11 اکتوبر جن کو بتا چکے ہم، وہ 11 اکتوبر کو ٹریول کر سکیں۔ اب کل ایک صاحب نے میری ایک پوسٹ کے نیچے تنقید کی ہے، کمنٹ کیا ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی آپ نے تو 11 اکتوبر کا اناؤنس کیا ہوا تھا عراق کا، تو ابھی آپ 18 19 اکتوبر اور 20 اکتوبر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ گروپ جائے گا۔ تو میں ان کو بھی بتا رہا ہوں، اور لوگوں کی حالت دیکھیں تنقید کرنے کی، کہ میرے صاحب، میرے محترم، ہم نے 19 اکتوبر کو، 20 اکتوبر کو بھی ایک گروپ اناؤنس کیا ہے کہ جب ہم عراق سے ایران آئیں گے تو جو زائرین عاشورہ 40 پہ صرف عراق کر آئے تھے وہ میرے ساتھ ایران اور عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم عراق سے ایران پہنچیں گے تو وہ زائرین جو پاکستان سے جا رہے ہیں یا آل اوور دی ورلڈ، پوری دنیا سے جو بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، وہ ایران آئیں گے، ایران کی 7 دن کی زیارات ہوں گی، اور پھر ہم عمرہ کے لیے جائیں گے۔ تو مومنین کرام، تنقید کرنے والوں کی یہ حالت ہے۔ اب ویزا رسک ہے عراق کا، اور پھر آگے ایج لمٹ بھی رکھ دی گئی ہے، 50 سال سے کم جو مرد حضرات ہیں بغیر فیملی کے وہ زیارات پہ جا بھی نہیں سکتے۔ اللہ جانے یہ معاملہ کب حل ہونا ہے۔ عراق ویزا کو مہنگا کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہے ویزا تک کی صورتحال۔ پھر اگر آپ نے ٹکٹیں ہولڈ کی ہیں اور آپ کا ویزا نہیں آتا تو آپ کا لاکھوں روپے کا نقصان جو ہے وہ ہو جائے گا، جو کہ بذمہ سالار ہوتا ہے۔ مومنین کرام، میں بتاتا چلوں کہ جب زائر امام حسین علیہ السلام کربلا کی زیارت پر جانے کے لیے اپنے رزق حلال میں سے حصہ نکال کے سالار کو جمع کرواتا ہے اپنی پیمنٹس، تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس مجھے یہ ڈیٹ دے دی گئی ہے، میں نے اب کربلا جانا ہے۔ اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ میرا ویزا نہیں آیا، یا کوئی ایشو بن گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا اور میں کربلا نہیں جا رہا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے میں نہیں جا رہا، میرے پیسے واپس کر دے۔ تو سالار کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ اور میں سارے سالاروں کی تو خیر بات نہیں کر رہا، میں ان سالاروں کی نہیں بات کر رہا جو لوگوں کے ڈاکومنٹس لے کے، مومنین کے ڈاکومنٹس لے کے مہینہ مہینہ اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر جی جمع کرواتے ہیں، پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب جانا ہے، کب انہوں نے مطلب ویزا لگوانا ہے، کب انہوں نے ٹریول کرنا ہے۔
تو یہ صرف ان سالاروں کے لیے ہے جو مومنین کو، جو زائرین کو ایک پراپر سکیجول دیتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ کو ہم ٹریول کریں گے، اتنے دن ہم عراق رکیں گے، اتنے دن ایران رکیں گے، یہ ہمارا ہوٹل ہوگا، یہ کھانا ہوگا، یہ ایئر لائن ہوگی، اتنے بجے کی فلائٹ ہے، اتنے بجے واپسی ہے، اور یہ سہولیات اس پیکج کے اندر ہیں جو پیکج آپ لے رہے ہیں۔ اگر اکانومی پیکج لے رہے ہیں، اکانومی سہولیات، سٹینڈرڈ پیکج لے رہے ہیں، سٹینڈرڈ سہولیات۔ اور ویزا رسک پہ ہے، ویزا کے بعد آتے ہیں ٹکٹ کی طرف۔ جو بھی ایئر لائن آپ لے رہے ہیں، فلائی دبئی ہے، ایئر عربیہ ہے، ایمریٹس ہے، قطر ہے، عراقی ایئر لائن، کوئی بھی آپ ایئر لائن لے رہے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ویزا آنے کے بعد آپ نے ایئر لائن کو کم از کم 24 گھنٹے پہلے ویزا دینا ہے اوکے ٹو بورڈ کے لیے۔ اگر آپ کی ٹکٹ ہے، ویزا ہے، لیکن آپ نے اوکے ٹو بورڈ نہیں کروایا تو آپ کو ایئرپورٹ سے واپس گھر بھیج دیا جائے گا۔ اگر آپ کے شرکے نے کال نہیں لی اور اوکے ٹو بورڈ نہیں ہوا، ایئر لائن نے آپ کا اوکے ٹو بورڈ نہیں کیا، تو آپ ایئرپورٹ سے واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے نجف ایئرپورٹ یا بغداد ایئرپورٹ، جہاں پہ آپ جا رہے ہیں۔ وہاں جاتے ہی اگر آپ کا مندوب نہیں آیا ہوا تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ مندوب آپ کو لے گا، ریسیو کرے گا، آپ کے ویزے لے گا، پاسپورٹ لے گا، اور وہاں پہ آپ کی آنکھیں سکین ہوں گی، ہاتھ سکین ہوں گے۔ وہ اگر آپ کا بڑا گروپ ہے 30-40 لوگوں کا، تو آپ کو 3 سے 4 گھنٹے وہاں پہ لگ سکتے ہیں نجف یا بغداد ایئرپورٹ پہ۔ تو مومنین کرام، یہ ساری ورکنگ کون کر رہا ہے؟ سالار کر رہا ہے۔ سالار ہر ایک چیز کی ذمہ داری لے کے چل رہا ہے۔ آپ کا وہاں پہ نجف میں یا بغداد میں آپ کا ویزا کلیئر کروایا، امیگریشن کلیئر کروایا، پاکستان میں امیگریشن کلیئر کرواتے ہوئے کہیں پر بھی اگر امیگریشن نے روکنا ہے خدا نخواستہ تو اس کا ذمہ دار بھی سالار ہی ہوگا۔ پھر نجف ایئرپورٹ میں اگر امیگریشن کا کہیں پہ مسئلہ بنتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ سالار ذمہ دار ہوگا۔ پھر آگے آپ باہر آئیں گے، نجف ایئرپورٹ سے بالفرض آپ باہر آتے ہیں، آپ کی گاڑی نہیں کھڑی ہوگی تو زائرین کیا کہیں گے؟ آپ کی تو مینجمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، کدھر ہے ہماری گاڑی، کدھر ہے بس؟ تو آپ کی گاڑی وہاں پہ پہلے سے موجود ہونی چاہیے۔ گاڑی میں بیٹھیں گے، آپ ہوٹل پہنچیں گے، جاتے ہی سالار کا کام ہوتا ہے چابیاں دے دے جی رومز کی، اس کے بعد اناؤنس کرے کہ زائرین محترم غسل زیارت کریں، اس کے بعد آپ آ جائیں جی لابی میں، اور ڈائننگ میں کھانا کھانے کے بعد ہم زیارت کے لیے جائیں گے۔ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ سالار کر رہا ہے۔ کس لیے کر رہا ہے؟ کہ اس نے وہ پیکج لیا ہوا ہے زائرین سے، زائرین نے اس کو پے کیا ہوا ہے، پیمنٹ دی ہوئی ہے۔ اب اس پیمنٹ میں سے اگر اس نے اچھی مینجمنٹ کی، ویزا ٹائم پہ لگوایا، ریٹرن ٹکٹ اس نے ٹائم پہ دیا، جو کمٹمنٹ کی زائرین سے اس کے مطابق اس نے ٹکٹ دیا، اس نے ہوٹل اچھے دیے جو جیسی کمٹمنٹ تھی، اس نے ٹرانسپورٹ اچھی دی، اس نے عراق کی تمام تر زیارات بہترین طریقے سے کروائیں، اتنی ساری مینجمنٹ کرنے کے بعد اس کو حق زحمت اگر کو $50 بچتا ہے تو تنقید کرنے والوں کو اس کی بھی تکلیف ہے، اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کی تکلیف میں اضافہ کرے۔ اور مومنین کرام، عاشقان مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ یہ سالاری، یہ ڈیوٹی کربلا والوں نے لگائی ہے۔ خادم الزائرین بننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں باقیوں کی بات نہیں کروں گا، اپنی بات کرتا ہوں۔ 12 سال میں ہر سال میں نے قربانی دی ہے۔ 40 حسینی چیلم سید الشہداء بہت بڑا رسک ہوتا ہے۔ آپ نے ٹکٹ پہلے سے اٹھا کے رکھنے ہوتے ہیں، آپ نے ویزا ٹائم پہ ڈالنا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی پرابلم بنے گا اس کا ذمہ دار سالار ہوگا۔ ہم نے لاکھوں روپے زائرین کے لیے نقصان کیا اپنا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، الحمدللہ زائرین کو کربلا کی زیارت کروائی ہے۔ تو خادم الزائرین کی فہرست میں نام لکھا ہے سرکار ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام نے، اور یہ مولا حسین علیہ السلام کی پاک ماں مخدومہ عالمیان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے ان کو کربلا لے کر جانے کے لیے زائرین کو بی بی نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ یہ سلسلہ ہماری زندگی میں شامل ہے، اور دعا کرتے ہیں خداوند عالم یہ سلسلہ ہمیشہ ہماری زندگی میں قائم و دائم رکھے، ہماری قبر کے ساتھ متصل ہو، اور ذریعہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا ہاتھ ہو اور ہماری روح قبض ہو۔ ہم یہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ذاکرین کے لیے، خطبہ کے لیے، اور کربلا کی زیارت پر لے کر جانے والوں کے لیے۔ اگر آپ اتنے ہی ترے خان ہیں تو آپ مہربانی کیا کریں، آپ ویزا لگوائیں خود، اور خود ٹکٹ لیں اور خود چلے جایا کریں، لیکن نہیں، آپ نے بیٹھ کے تنقید کرنی ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں خداوند عالم تمام عاشقان مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ کسی مومن، کسی عزادار کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک وہ کربلا کی زیارت نہ کر لے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم۔ توفیع علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین.